آج ہم برائڈل فیشنز پہ، برائڈل ٹرینڈز پہ بات کریں اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اے ویڈنگ جو آپ کر سکتے ہیں کم بجٹ میں. اگر آپ کا ایک کم بجٹ ہے اور آپ اتنے بجٹ سے نہیں چل سکتے تو اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ہم کیٹرنگ بھی کرتے ہیں، ہم اور بھی چیزیں کرتے ہیں، لیکن ایک جو میموریبل آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ میموریز رہتی ہیں وہ ہوتی ہے فوٹوگرافی. تو فوٹوگرافی پہ ہم کیسے اسپینڈ کر سکتے ہیں؟ کتنے پیکیجز ہوتے ہیں؟ کیا فوٹوگرافرز اچھے پیکیج دیتے ہیں یا ان کے پاس کیا پیکیجز ہم لے سکتے ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارا سیگمنٹ ہے واٹس ٹوسٹنگ. جی، اور ہمارے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سمیہ شریف جو کہ ایوارڈ وننگ برٹش پاکستانی فوٹوگرافر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک میں ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں سمیہ؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا سمیہ، پہلے تو سب سے پہلے کنگریچولیشنز، یو این اوارڈ وننگ فوٹوگرافر. اب مجھے یہ بتائیے کہ فیمیل فوٹوگرافی کے پر ویسے ہی بہت کم جو ہے لڑکیوں کا رجحان ہوتا ہے، لیکن اب بڑھ گیا ہے. اور جیسے جیسے فیمیل، کیونکہ کہیں کہیں فوٹوگرافرز، میل فوٹوگرافرز نہیں جا سکتے جب بالکل سیگریگیٹڈ ہوتی ہیں فیملیز میں شادیاں، تو اس میں فیمیل فوٹوگرافر کا بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کم بجٹس میں جو ہے وہ ہر بندہ تو اتنے پیکیجز نہیں افورڈ کر سکتا. تو سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے برائڈل فوٹوگرافی اسٹارٹ کی، واٹ یو ہیڈ ان یور مائنڈ اینڈ وائی یو چوز ٹو بی اے فوٹوگرافر، ویڈنگ فوٹوگرافر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور مجھے پاکستان کے لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا. جی. دوسری بات یہ کہ جب میں فوٹوگرافر بننے کا میں نے فیصلہ کیا تھا، جی، تو اس وقت میرے پاس جو کانٹیکٹس تھے وہ سب ویڈنگ ریلیٹڈ ہی تھے. تو یہ 20 سال پہلے کی بات ہے. تو میری جرنی ویڈنگ فوٹوگرافر کے لحاظ سے شروع ہوئی تھی. جی جی. ابھی تو میں آل راؤنڈر ہوں، لیکن میری اسپیشلٹی ویڈنگس ہی ہیں کیونکہ میرا سب سے زیادہ ایکسپیرینس ویڈنگس میں رہا ہے. بالکل، اور آپ نے اسٹارٹ ہی اس سے کیا ہے تو وہ تو کبھی نہیں چھوٹے گا. جی بالکل. نہ صرف میں فوٹوگرافی کرتی ہوں، میں فلمنگ بھی کرتی ہوں. نائس. ویڈیوگرافی؟ جی جی ویڈیوگرافی بھی کرتی ہوں. تو میں نے جب یہ شروع کیا تھا تو میرے یہی تھا کہ یہ برائڈ کا سب سے اسپیشل ڈے ہے، یہ روزانہ نہیں آنے والا ان کی زندگی میں. جی. تو میں اس کو جتنا ایسے کیپچر کر سکوں کہ ان کی میموریز کو ایک پریزرو کر سکوں ان کے لیے، کہ وہ جب بھی دیکھیں انہیں وہ دن بالکل ویسا ہی نظر آئے جیسا کہ ایکچولی وہ ڈے ہے. تو مجھے لگا کہ میں پھر اپنا کام اچھے سے کر سکتی ہوں، اور الحمدللہ اس میں مجھے کافی اچیومنٹ بھی ہوئی. اچھا، آپ نے ویڈیوگرافی کی بات کی، وہ بالکل ہی میرے ذہن سے نکل گیا کہ واقعی اب تو ٹرینڈ بالکل چینج ہو گیا. اٹس لائک اے ویڈیوگرافی. آپ چھوٹے چھوٹے شارٹس لیتے ہو، پھر ان کو ایک ساتھ ایڈٹ کرتے ہو. ہمارے ٹائم پہ ہوتا تھا وہ VCR والی، جو اس کو کیا کہتے تھے، VHS کہتے تھے، وہ موویز ہوتی تھی. اور مووی والے آئے ہوئے، کھانے کی مووی بن رہی ہے، جہیز کی مووی بن رہی ہے. بٹ اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ویڈیوگرافی. آپ مجھے بتائیں کہ کتنا بجٹ ہونا چاہیے؟ اگر کوئی افورڈیبلٹی نہیں ہے کسی کی، تو کیا آپ لوگ پیکیجز دیتے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ فلمنگ اینڈ فوٹوگرافی کے پیکیجز آتے ہیں، میں لوگوں سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو بھی بجٹ ہے اس میں آپ کیٹرنگ پہ کتنا لگا رہے ہیں، آپ وینیو پہ کتنا لگا رہے ہیں، میک اپ پہ کتنا لگا رہے ہیں، میک اپ پہ، کپڑوں پہ. جب آپ، اور وہ ساری چیزیں آپ کے لیے پاس صرف ان چند گھنٹوں کے لیے جتنی دیر آپ کا ایونٹ ہوتا ہے، اور جب وہ ایونٹ ختم ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس چیز کی میموری رکھ سکے، تو وہ پھر آپ کی یادداشت میں تب تک ہے جب تک آپ کی یادداشت کام کر رہی ہے. اور پھر شاید ایسا ہوا تھا یا شاید ویسا ہوا تھا. تو فلمنگ اور فوٹوگرافی دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ان ساری ایفرٹس کو پوری زندگی کے لیے لائیو رکھتی ہیں. تو میں کہوں گی کہ اور کسی چیز کے لیے آپ بجٹ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، اس چیز کے لیے بجٹ ضرور رکھیں. لیکن کیونکہ اس میں نہ صرف اکوپمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایفرٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، پوسٹ پروڈکشن کا کام ہوتا ہے، اس میں کام بہت زیادہ ہے اور محنت بہت زیادہ ہے. آپ اس محنت کو دیکھیں جو اس کام کے پیچھے ہوتی ہے. نہیں دیکھیں، آپ بالکل یس، آپ کو کم بجٹ میں بھی یہ چیز اویلیبل ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں.
कम बजट में भी ये चीज आपको मिलेगी, आपको हाई बजट में भी ये चीज मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको एक शादी कवर करने वाला 10,000 रुपए में भी मिल जाएगा और एक शादी कवर करने वाला आपको 1 करोड़ में भी मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने आपसे ये बात कही कि और किसी चीज का बजट रखें या न रखें, इस चीज का बजट जरूर रखें। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन जो मेरा टॉपिक जो बात करना चाह रही हूँ मैं, वो ये करना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये एक मेमोरीज हैं, ये आपने हमेशा आपके साथ रहेंगी। खाना वाना, एक खाने पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खाने का भी सबको याद रहता है कि रोटी अच्छी खिलाई थी या नहीं खिलाई। खाना तो कोई नहीं भूलता। अच्छा, खाना तो कोई नहीं मुझे भूलता। बताएं कि आप जहाँ पे आप जैसे आप ब्रिटिश ऑब्वियसली बाहर ही करती हैं, तो आपकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का सबसे ज्यादा क्या यूनिक क्या है आपकी फोटोग्राफी में? मैं मोमेंट्स कैप्चर करने में स्पेशलिटी करती हूँ। ठीक है, मतलब आप पहले भी कर लेती हैं, लाइक जब इवेंट स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले भी कर रही होती हैं कैप्चर, जैसे तैयारियां हो रही हैं और ये सब? बिल्कुल। मेरा जो तरीकाकार है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हर एक बंदे का अपना अपना तरीकाकार होता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, अगर मुझे ब्राइड साइड से हायर किया गया तो मैं ब्राइड के घर से स्टार्ट करती हूँ। अगर ग्रूम साइड से हायर किया गया तो मैं ग्रूम के घर से स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले ब्राइड और ग्रूम के गेटिंग रेडी शॉट्स करती हूँ। अच्छा। फिर घर में अगर बाकी घर वाले जो तैयार हो रहे हैं उनके छोटे छोटे क्लिप्स लेती हूँ। घर में जो उन्होंने डेकोरेशन की हुई होती है, अपने घर को सजाया होता है, उसके कुछ क्लिप्स, उस मेमोरीज को प्रिजर्व करती हूँ। फिर अगर घर में उन्होंने कभी कोई रस्म रखी होती है कि कोई लोग मीठा खिला के दुल्हन को बाहर निकालते हैं, तो कोई सेहरा बंदी करके दूल्हे को बाहर निकालते हैं, तो फिर मैं उन मोमेंट्स को कैप्चर करती हूँ। और जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट शॉट होता है वो ब्राइड का क्लोजअप शॉट होता है, उसके पाँव का, जो उसका आखिरी कदम एज अ डॉटर निकलता है घर से, और वो वापस हमेशा फिर वो किसी की बीवी बन के आती है, किसी की बहू बन के आती है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा क्लोजअप शॉट लाजमी लेती हूँ उसका। सही। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो लिविंग शॉट लेते हैं उनका, वहां से जब तक आखिरी गाड़ी चली नहीं जाती है वो सारे शॉट, फिर क्या होता है कि मैं उनके पहुंचने से पहले हॉल में पहुंचती हूँ। ओह नाइस। अच्छा। वहां पे मैं गेटिंग रेडी, वो जो डेको के शॉट्स हैं, स्टेज के शॉट्स हैं, गेस्ट अराइवल है, वो मैं कवर करती हूँ। इतने में या तो मेरी ब्राइड की पार्टी है या ग्रूम की पार्टी है, वो पहुंच जाते हैं। उनके साथ मैं कम्युनिकेशन में होती हूँ। मैं उनको पहले कहती हूँ थोड़ा टाइम लगा के आना, क्योंकि मैंने ये चीजें कवर करनी है आपके आने से पहले। सुमैया, यहाँ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और आपसे अब मजीद इस बारे में पूछेंगे, फोटोग्राफी के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ सुमैया मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से। अच्छा सुमैया, आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ बीइंग अ वेडिंग फोटोग्राफर? मेरा जो फेवरेट पार्ट है, जो छोटी छोटी डिटेल्स पे सारे काम करते हैं पूरी फैमिली मिलके और एक एम्बियंट क्रिएट करते हैं वेडिंग का, मेरा फेवरेट पार्ट है उन फाइन डिटेल्स को कैप्चर करना और उन फाइन डिटेल्स के ऊपर नजर डलवाना सारों की, कि देखो सारों का कितना इसमें पर्सनल टच है एक वेडिंग के अंदर। वैसे मेनली के क्या होता है, कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए आपके ख्याल में? अगर आप किसी को एडवाइस करती हैं, यहाँ पे लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं एज अ वेडिंग फोटोग्राफर, आपको क्या लगता है कि वीडियोग्राफी कितने मिनट्स की होनी चाहिए, पिक्चर्स कितनी होनी चाहिए? देखें, लोग कहते हैं जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन इस मामले में मैं कहूंगी कि जितना ज्यादा हो वो उतना अच्छा नहीं होता है। आपकी 150 से 200 तस्वीरों में पूरे का पूरा इवेंट हाईलाइट हो जाता है कि कैसे हुआ। ये भी मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है। मुझे लगता है ये भी थोड़ा ज्यादा है। जो हम लोग फैमिलीज आके पिक्चर्स ले रही होती है, मुझे लगता है ये पहले से फोटोग्राफर को समझा देना चाहिए कि जी भाई हर बंदा आके पिक्चर्स ना खिंचवाए। इधर तो का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन यूके में बहुत से फैमिलीज जो हैं वो अपने मोबाइल कैमरा पीपल को कहते हैं कि आप थोड़ा सा जो है स्टेज के ऊपर ध्यान रखें, स्टेज पे के ऊपर प्रोफेशनल कवरेज हो रही है और आप बार बार आके डिस्टर्ब नहीं करें। और हमारा यही होता है कि जहाँ पे हम खड़े हैं हमारे पीछे सारे खड़े होके तस्वीरें ले रहे होते हैं, हमारे आगे कोई नहीं आता। तो इधर का अभी मेरा अगला हफ्ते पहला एक्सपीरियंस आ रहा है, उसके बाद बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे आप करने जा रही हैं फोटोग्राफी?
جی میں نے اکتوبر میں لانچ کیا تھا اپنے بزنس کو یہاں پاکستان میں. تو اب میری پہلی ویڈنگ جو ہے وہ نیکسٹ ویک ہے, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا, what are some of the most important things to consider when choosing a wedding photographer? مطلب فوٹوگرافر میں بھی آپ ایک ویڈنگ فوٹوگرافر, بٹ اگر آپ کو نہیں کوئی ہائر کر رہا ہے لیکن کسی اور کو ہائر کر رہا ہے, تو کیا کامن چیزیں جو ہمیں بہت امپورٹنٹ چیزیں جو دیکھنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ نے چیز دیکھنی ہے کہ آپ جس کو ہائر کر رہے ہیں اس کے پاس آئی فار ڈیٹیل ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ٹائنی ڈیٹیلز میکس اے اسٹوری. جی. تو اس کے بعد دوسری چیز آپ نے اس کے اسٹائل آف کوریج دیکھنی ہے, چاہے وہ فلمنگ میں ہے یا فوٹوگرافی میں ہے. اگر اس کی کوریج کا اسٹائل آپ کو پسند آتا ہے تو آف کورس آپ کو اس کی تصویریں بھی اور اس کی ویڈیو بھی پسند آئے گی. لیکن اگر اس کا کوریج کا اسٹائل اچھا نہیں ہے, وہ آپ بعد میں ریئلائز کرتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ ہو نہیں سکے گا, کیونکہ ہر بندہ جب بھی کام کرتا ہے وہ اپنا ایک اسٹائل کریٹ کرتا ہے اور پھر وہ اس اسٹائل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اور اگر وہ آپ کو اسٹائل پسند نہیں ہے تو آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کو اسٹائل پسند ہے وہ کون سا بندہ وہ اسٹائل پرووائڈ کر رہا ہے آپ کو. صحیح. اچھا, کیونکہ میں تھوڑا اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ بجٹ ہونا چاہیے اور اپنا بجٹ ایک الگ سے رکھیں. تقریباً کتنا آپ سمجھتی ہیں ایک فوٹوگرافر کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے؟ جو پرائس بنتی ہے فوٹوگرافر یا ویڈیوگرافر کے لیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے مارکیٹ میں, وہ کون سا اکوپمنٹ کو یوز کر رہا ہے, وہ کیسے لوگوں اور وہ لوگوں کو ہینڈل کرنے کا اس کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے. کیونکہ آپ گیسٹ کے ساتھ روڈ بھی نہیں ہو سکتے, لیکن آپ نے گیسٹ کو اپنے کیمرے کے آگے خام خواہ میں آنے بھی نہیں دینا ہے. تو اس کے لیے ایک بہت بڑی اسکل کی ضرورت ہے کہ آپ اس کراؤڈ کو ہینڈل کیسے کریں گے. تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی پرائز ڈیسائیڈ کرتی ہیں. تو اگر ان چیزوں میں سے اگر آپ جو زیادہ چیزیں ٹک مارک ہو رہی ہیں اور وہ آپ کے بجٹ میں آ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ پرائز ٹھیک دے رہا ہے. بالکل ٹھیک دے رہا ہے. اچھا, ہاؤ واز یور ایکسپیرینس کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا, کتنی فیملی سپورٹ تھی؟ بیکاز فوٹوگرافر بننا اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو وہ آپ نے ٹریننگ لی تھی اس کی؟ جی بالکل, میں کوالیفائڈ فوٹوگرافر ہوں. میں نے ہائر کوالیفیکیشن لی ہے فوٹوگرافی میں. مجھے ڈارک روم میں بلیک اینڈ وائٹ تصویریں پروسیس کرنا, کلر تصویریں پروسیس اور پھر ایک دم سے برائڈل ویڈنگ کرنا شروع کر دیا آپ نے؟ بالکل. ایکچولی مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے میں نے ویڈنگ کی, پھر میں نے جا کے کوالیفیکیشن لی. میں نے پہلے نہیں لی تھی. میں نے جو سٹارٹ کیا تھا, میں نے ایک فوٹوگرافر سے ٹریننگ لے کے شروع کی تھی. میں نے 2 ویک تک ٹریننگ کی ایک فوٹوگرافر سے. وہ میرے گھر سے بہت دور تھا, مجھے تقریباً 2-2.25 گھنٹے ڈرائیو کر کے وہاں پہنچنا پڑتا تھا. تو میں ایوری ڈے جاتی تھی. پھر میری چھوٹی سی بیٹی تھی, 2 سال کی تھی اس وقت وہ خالی, تو میرے لیے کافی زیادہ وہ مشکل تھا. تو پھر میں نے ایک اور لوکل فوٹوگرافر ڈھونڈا, اس سے میں نے ٹریننگ لی, لیکن مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی. پھر میں نے جا کے باقاعدہ ہائر کوالیفیکیشن لی. تو یہ ویڈنگز میں نے پہلی ویڈنگ اپنی کوالیفیکیشن سے پہلے کی تھی, اور اسی ویڈنگ نے مجھے سکھایا تھا کہ مجھے کتنا مزید سیکھنے کی ضرورت ہے. سمیہ, مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از دا ڈفرنس اگر آپ یو کے میں فوٹوگرافی, ویڈنگ فوٹوگرافی اور پاکستانی ویڈنگ فوٹوگرافی میں کیا ڈفرنس ہے, اور کیا ٹرینڈز آنے چاہیے یہاں پہ؟ جو ڈفرنس مجھے دکھا ہے وہ صرف تھوڑا سا مینجمنٹ کا ہے. یو کے میں جو ویڈنگس ہیں وہ تھوڑی سی, ویڈنگس تو ہمیشہ کیوس ہی ہوتا ہے, کیونکہ ایک بندے کا ایونٹ نہیں ہوتا. 500 بندے ہیں, 600 ہیں, کہیں پہ 1000 ہے, کہیں پہ 1500 ہے, کہیں پہ 2000 بھی آ جاتے ہیں. تو جہاں پہ لوگ زیادہ ہوئیں گے تو وہاں پہ تھوڑا اگلا ہیکٹک ایونٹ تو ہونا فرض ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ یو کے میں تھوڑی سی مینجمنٹ مجھے زیادہ نظر آئی ہے پاکستان کی نسبت. تو اگر ہم پاکستان میں مینجمنٹ پہ تھوڑا سا دھیان دے لیں تو بالکل جو مزہ پاکستان کی شادیوں کا ہے وہ دنیا میں بالکل. واقعی مزے کی بات کی آپ نے. تھینک یو سو مچ.